بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. Imagine a guest جو کہ بہت عرصے بعد آپ کے گھر آیا ہے after a year or so، اور آپ کے گھر میں آتا ہے اور آپ کو بغیر بتائے، پتہ لگنے دیے بغیر آپ کے گھر کو صاف کر کے چلا جاتا ہے. آپ کے جو اسٹرکچرل ڈیمیجز تھے گھر کے ان کو ریپیئر کر جاتا ہے، گھر کو رینوویٹ کر جاتا ہے، سارا ٹریش باہر نکال جاتا ہے، آپ کو جو میڈیسنس چاہیے وہ لا کے دے کے رکھ جاتا ہے ٹو میک یو سروائیو ان لائف. آپ کے سارے ایشوز جو بھی گھر کے تھے آپ کی مسائل سالو کر کے چلا جاتا ہے، اینڈ آپ کو جب وہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اوہ اٹس گون. اور آپ کو پھر گلٹ دل میں داخل ہوتا ہے کہ میں نے اس کی اتنی قدر کیوں نہیں کی، میں تو بس دور سے اس کو سلام کیا، آئیں بیٹھے ہیں چائے پئیں گے یا نہیں، اور وہ چلا گیا، اتنا کچھ کام کر کے چلا گیا. رمضان از لائک دس گیسٹ جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہمارے سارے گناہ لے کے چلا جاتا ہے، ہمارے دل کی بیماریاں، ہمارے دل کے اندر جو گند موجود ہے اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے، جو ہمارا لاسٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اس کو اسٹیبلش کر کے چلا جاتا ہے، ہمیں جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر جاتا ہے، اور ہمارے دل کی بیماریوں کی جو میڈیسنز ہمیں دے کے چلا جاتا ہے. مگر ہم اس گیسٹ کا اسی طرح سے آنر نہیں کرتے جس طرح سے ہم نے دوسرے گیسٹ کو آنر نہیں کیا تھا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی راتوں کو یا رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر کے ساتھ، سارے سے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس رمضان کے مہینے میں نا ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے کہ جو کہ اس گیسٹ کو آنر نہ کریں. They don't whine and cry on disturbed sleep patterns and hunger کہ بھوک لگ رہی ہے اور نیند میری بگڑ گئی. نہیں، rather they say رمضان رک جا، don't be in a rush for the hearts are still ill and the sins are heavy. ابھی بھی دل بیمار ہے، ابھی بھی گناہ ہے جو بخشوانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین، بلکہ ان میں سے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے وہ 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اپنے سجدوں میں، اپنی تہجدوں میں، اپنی دعاؤں میں، یا رب رمضان دکھا دے اس دفعہ. اور جب رمضان آنے لگتا تو کانا یبشر اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت دیا کرتے کہ لوگو قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، خوشخبری دیا کرتے اور کہتے تمہارے پہ ایک رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو بہت بابرکت ہے. یہ مہینہ ہے ہی رحمت کا اور معافی کا، اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. یعنی یہ نمبر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شو کر رہا ہے کہ اللہ وانٹس یرید اللہ یتوب علیکم، میں تم سب کو معاف کر دوں. میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، ما یفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر والے ایمان والے بن جاؤ. تو اللہ نے جنت کے دروازے بھی زیادہ رکھے، جہنم کے کم رکھے کہ کم لوگ جائیں. اور اللہ اکبر، اس میں ایک رات ہے جو 83.3 ایئرز کے برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے، 1000 منتھ سے بہتر ہے، اس کے برابر کتنی بہتر واللہ عالم. واللہ جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا اس مہینے کی، وہ بہت محروم انسان ہے. جو رمضان 2022 کا آ رہا ہے، اللہ اکبر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا یہ مہینہ چوز کیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت کا باعث ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کو لیلۃ مبارکہ یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. امیجن، ایک انالوجی لے لیں آپ آف اے بینک، اور وہ بینک اپنے تمام کسٹمرز میں اناؤنس کرتا ہے کہ ایک وہ لکی کسٹمر ہے جس کو ہم چوز کریں گے وداؤٹ اینی فی، وداؤٹ اینی تھنگ. ہم بس وی وانٹ ٹو بلیس آر کسٹمرز، اور ایک وہ شخص ہوگا جس کے لیے ہم 20 سیکنڈز کے لیے بینک کی جو تجوری ہے وہ کھول دیں گے، اور وہ آپ کو سلیکٹ کر دیتا ہے بینک. اینڈ یو نو پاکستان کا میڈیا سارا آ جاتا ہے، جیو نیوز اینڈ ایکسپریس ٹریبیون، اور سب آ جاتے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں اور کیمراز ہیں، اور یو آر گیون 20 سیکنڈز، اور پورے عوام کٹھی ہے اور مجمع ہے لاکھوں کا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسا آپ کی کلیکشن کریں گے.
اور آپ اس 20 سیکنڈز کو کس طرح یوز کرتے ہیں. اینڈ یو نو آل آف دا میڈیا از دیئر، یو سے 3 2 1 گو، اور آپ اپنا فون کھولتے ہیں، اس میں سے اپنے میسج چیک کرتے ہیں، اور اس میں سے آپ جو ہے نا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ہاں جی کہاں ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت سے ہو، اینڈ یو لوز دوز 20 سیکنڈز. لوگ کیا کہیں گے آپ کے بارے میں؟ یار پاگل ہے، اس نے 20 سیکنڈ ضائع کر دیے، یہ چاہتا تو اپنے لیے لاکھوں کروڑوں سمیٹ سکتا تھا. He missed this opportunity. واللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. رمضان کا ایک ایک سیکنڈ جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے نا، اٹس اے بگ بلیسنگ جو ہم سے ضائع ہو رہا ہے. اٹس اے گفٹ فرام اللہ. امیجن میں آپ میں سے کسی شخص کو ایک گفٹ دیتا ہوں، اور میں میرے ون آف بیسٹ فرینڈس، اور میں 50,000 کا ایک پرفیوم لا کے دیتا ہوں آپ کو، اینڈ یو نو گوچی اور شنیل، ٹاپ ناچ پرفیوم، اور میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ میری نا سالوں کی سیونگ ہے، اور میں نے بڑے نا دل سے آپ کو گفٹ لا کے دیا، یار اس کو اچھی طرح یوز کرنا. اور آپ کے گھر میں جب اگلے دن آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ اس کو اپنے زمین پہ ڈال رہے ہیں، آپ اس کو ماسی کو بول رہے ہیں کہ فلش پہ ڈال رہے ہیں کہ ماسی ادھر آ کے پوچھا مار دینا، مجھے خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ لیکن پرفیوم تو آپ کا ہے، مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بڑے پیار اور محبت سے دیا تھا. اللہ نے ہمیں رمضان بھی ایسے بڑے پیار اور محبت سے دیا کہ اس میں گناہوں کو معاف کروں گا اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کے فیصلے کروں گا، جنت میں داخلے کے فیصلے کروں گا، کچھ لوگوں کو الفردوس عطا کر دوں گا. لیکن وی ڈونٹ ویلیو دس رمضان، اور ہم رمضان کو وہی زمین پہ گرا رہے ہیں، یعنی ہم ویلیو نہیں کر رہے اس کو. ایک ایک سیکنڈ رمضان کا اتنا قیمتی ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. جسٹ امیجن ون مور ایگزامپل. آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں کسی ڈیزرٹ سفاری پہ، اور اس سفاری پہ آپ جا رہے ہیں، اور ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ آپ کی یور کار بریکس ڈاؤن، اور آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، اور کال کرتے ہیں لیکن آپ کے سگنلز نہیں آ رہے، اور آپ حیران ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک دن کا کھانا راشن ہے، لیکن پانی بہت تھوڑا پڑا ہوا ہے. تو کھانا تو کھاتے ہیں، اور وہ مرچوں والا کھانا بھی ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، لیکن پیاس سے آپ کی بیوی اور بچے ایک دن بعد ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، ہم مر جائیں گے. اور آپ اس فرسٹریشن میں نکلتے ہیں کہ میں پانی کہاں سے لے کے آؤں، اور آپ دور ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں. ایک آپ کو بالکل ٹینٹ سا ملتا ہے، آپ اس میں گھستے ہیں، کوئی پانی ملے گا، لیکن وہ بالکل ابینڈنڈ ہے، پانی نہیں ملتا آپ کو. آپ ایگزٹ کرتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں سامنے ایک کنواں ہے، اور آپ بھاگ کے جاتے ہیں. اس کنویں کے ساتھ ایک ٹین کا ڈبہ زنگ والا پڑا ہوا ہے، اور آپ اس کو ڈالتے ہیں، اور وہاں سے اس کو نکالتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں 2-3 اتنے بڑے بڑے ہولز ہیں، اور سوراخ ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے. آپ دوبارہ ڈالتے ہیں کہ میں پورا بھر کے نکالوں گا، اور اس میں آپ انگلیوں کو رکھتے ہیں اور بالکل بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ یو کی ناٹ بلاک دیٹ، اور پانی کے قطرے اس میں سے گر رہے ہیں، اینڈ 10 کلومیٹرز اوے از یور فیملی، اور آپ بھاگتے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے پانی کے کچھ قطرات ان تک پہنچ جائیں، اور پانی وہ ڈرین آؤٹ ہوتا جا رہا ہے اور وہ گرتا جا رہا ہے. یو نو دیٹ اینزائٹی اینڈ فرسٹریشن کی یہ قطرے کیوں نکل رہے ہیں، کاش یہ ضائع نہ ہو. یہ انزائٹی اور فرسٹریشن ہمیں ہونی چاہیے کہ جب ہمارا رمضان کے سیکنڈ ضائع ہو رہے ہیں اور ہم سوتے ہوئے ٹائم گزار دیں، ہم اسکوڈ گیم دیکھتے ہوئے ٹائم گزار دیں، ہم پب جی اور فورٹ نائٹ کھیلتے ہوئے ٹائم گزار دیں، ہم فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ گھنٹوں گھنٹوں کی کیٹ ویڈیوز اور کریزی ایکسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں، اور ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. اس سے زیادہ فرسٹریشن ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رمضان کو ضائع کر رہے ہیں. ہم ایرتل کے سیزنز دیکھتے رہیں. لا الہ الا اللہ. A Muslim never wastes Ramadan. This is a month of exhaustion. Guys, this is not a month of comfort and relaxation. This is a month of exhaustion. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر الأواخر شد معزرة وأحيي ليلة وأيقظ أهله. وہ اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے تھے جب آخری عشرہ داخل ہوتا اسپیسیفکلی. وأحيي ليلة، راتوں کو جگاتے تھے، راتوں کو سونے کا سین نہیں ہوتا تھا. اور کیا موویز چل رہی ہیں یا پاپ کارن چل رہے ہیں؟ نہیں، احیا لیلہ، عبادت کر کے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے کہ اٹھو، یہ منتھ ہے رحمت کا، مرضی کا، سمیٹو جتنا سمیٹ سکتے ہو. دس منتھ ول میک بگ ڈفرینسز ان لائف. سو آپ اپنے ٹرائی کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو، پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ میں لاسٹ رمضان کیسا تھا اور اس رمضان کیسا ہوں. لاسٹ رمضان مجھے کتنا قرآن یاد تھا اور اس رمضان کتنا قرآن. لاسٹ رمضان میرا اللہ سے تعلق کیسا تھا اور اس رمضان میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے. لاسٹ رمضان میری اللہ سے محبت کیسی تھی. میری اولاد سے محبت تو پچھلے سال میں بڑھی ہے، میری مال سے محبت تو پچھلے سال میں بڑھی ہے. کیا میری رب العالمین سے محبت بھی پچھلے سال میں بڑھی ہے یا نہیں بڑھی؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب کریں اس رمضان کو. Do not enter Ramadan without your حساب. And this month is a month of change. Big change.
یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے. یو ہیو اپرچونیٹیز ٹو لرن. مساجد بھری ہوئی ہیں ماشاء اللہ, افطاریاں چل رہی ہیں, حرم میں رش ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی چینج نہیں ہو سکتا تو وہ کسی اور مہینے میں چینج نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا, جبریل نے دعا کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پڑھا, may his nose be rubbed in dust, اس کا ناک گرد آلود ہو جائے. کیونکہ جو اپنے آپ کو اس رمضان میں بھی بخشوا نہ سکا, پھر تو اس سے بڑا لوزر ہے کوئی نہیں. سو ویلیو دس گفٹ. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا جن میں 2 صحابہ کو دیکھا, ان کے دوست تھے اور آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے کہ نیک اعمال زیادہ کون کرے گا. ایک صحابی شہید ہو گئے جہاد میں اور ایک شہید نہیں ہو سکے. ہی واز لائک یار میرے بھائی نے سبقت حاصل کر لی, میں پیچھے رہ گیا. وہ اگلے سال ایک نارمل ڈیتھ فوت ہو گئے, طبی موت. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو 2 دوست تھے, جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے, اور جو شہید نہیں ہوا, جو سمپل سی ڈیتھ مرے ہیں, طبی موت مرے ہیں, وہ پہلے داخل ہو رہے ہیں. یعنی وہ شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ. شہادت کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ کی نہیں بات چلی, رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے. آپ نے کیا فرمایا, ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ ہز رمضان. وہ طلحہ بن عبید اللہ, ان کی زندگی رمضان آیا, ان کی زندگی میں روزے آئے, تراویح آئی, تہجد آئی, صدقہ خیرات آیا. ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ. واللہ ون رمضان کین میک بگ ڈفرنس ان یور لائف. ریئلائز دس. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ رمضان زندہ نہیں تھے مگر آپ زندہ ہیں. آئی کین کاؤنٹ آن مائی 2 fingers. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ رمضان کو بڑے صحت مند تھے, اس رمضان وہ قبروں میں ہیں اپنی. ہاؤ مینی آر الائیو دس رمضان. سو ہم آج کوئکلی 10 to 11 اسٹیپس ذکر کریں گے جو کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1, پیوریفائی یور انٹینشنز. صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی. اس لیے نہیں کرنا کہ سب جا رہے ہیں مسجد تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. نہیں, میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں جن کے دل کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کا دل اس رب کے ہاتھ میں جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھا کے. قلب من تراعی بید من عصیت. جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا, خوش کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا انٹینشن سے پیور ہے. کیوں ایسا تھا کہ صحابہ کا مٹھی بھر صدقہ احد پہاڑ کے, ہمارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقہ کے سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا وجہ تھی؟ ان کی نیتیں بڑی خالص تھیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں موسیٰ بن معلہ سے, اور کہتے ہیں کہ جس شخص میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئیں, آسمان سے جو خیر و برکت نازل ہوگی اس میں لازمی اس کا حصہ ہوگا, لازمی. نمبر 1, جس شخص میں اخلاص پیدا ہو گیا, جس کا دل اخلاص والا ہے. نمبر 2, جو انسان اپنے مسلمان کی بات نہیں کی, بات کی ان تحب للناس ما تحب لنفسک, لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور تیسری کوالٹی, اگر انسان کے ہاتھ میں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, لیکن وہ مزید ڈیزرونگ انسان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے. یہ 3 کوالٹیز جس میں پیدا ہوگی تو آسمان سے جو بھی خیر اور برکت نازل ہوگی اس لکی انسان کا حصہ اس میں لازمی ہوگا. اللہ اکبر. اخلاص سب سے پہلے تو اپنے دل کو نا خالص کر لیں. یاد رکھیے دل جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. دل میں نا ایک لوتھڑا ہے, یعنی جسم میں نا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا, اور خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا. جان لو وہ دل ہے. تو اپنے دل کو نا بالکل اللہ کے لیے خالص رکھیں, اللہ کے لیے بالکل خالص رکھیں. ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ کو جب کچھ کھانا دیا گیا نا, بھوک اور پیاس کا عالم تھا کہ بے ہوش ہو گئے تھے, تو وہ کھانا دیا گیا تو اپنے گھر جانا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا میری ماں مجھ سے زیادہ بھوکی ہے, میں اس کے پاس جا رہا ہوں. ایک عورت تھی عائشہ کے پاس, اور حضرت عائشہ نے اسے 2 کھجوریں دیں. 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی, تو جب اس کو 2 کھجوریں ملی تو وہ بیٹیاں نا اسے کھینچنا شروع ہو گئی کپڑے کے, مجھے دیں. اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی, ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی.
اور خود کچھ بھی نہیں کھایا. جب حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور کہتے ہیں اللہ نے اس عورت پہ جنت واجب کر دی اس عمل کے ذریعے. اللہ اکبر. تو اس رمضان اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کریں. اور کیا دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ ابو بکر صدیق نے جب اللہ کے نبی سے دعا کا کہا تھا نا، اللہ کے نبی نے یہ دعا سے کہی تھی ریاکاری سے محفوظ رکھنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جانتے ہوئے. واعوذ بک لما لا اعلم. اور میں اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم، اور میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں نہ جانتے ہوئے تیرے سے شرک کروں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں کہ جو میں نے بغیر جانتے ہوئے شرک کر لیا ہے، رب مجھے معاف کر دے. کیونکہ یاد رکھیں لوگ آپ پہ کام نہیں آئیں گے، لوگ چھوڑ جائیں گے آپ کو، لوگ آپ کو دھوکہ دے جائیں گے. کام آئے گا وہ اللہ آئے گا. اللہ کو راضی کریں. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ واز رمضان از لائک اے ریس. یہ بہت ایک میراتھن ہے، ایک ریس ہے یہ. تو اس میں نا آپ نے دوڑنا ہے، اور جو انسان دوڑا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ویٹ برداشت نہیں کر سکتا. تو تھرو آف یور برڈنس، اپنے گناہوں کو پھینک دیں. یاد رکھیے سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز. سنز، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ سے گناہ اس کو نیکی سے روکتے ہیں. فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، فجر کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے. انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز چھوٹنے شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ کے برڈنز ہیں میٹافورکلی جو کہ ہمارے کندھوں پہ ہیں. جو شخص رمضان کی ریس میں بھاگنا چاہتا ہے وہ رمضان اس حالت میں داخل ہوئے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اور رو کے اور تڑپ کے یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. تو توبہ کر کے جائیں.